اسٹریس کا لفظ پہلی دفعہ میں نے سن 2000 میں پڑھا۔ میں اپنے ہاسٹل کے جو اخبار سٹینڈ تھا وہاں کبھی کبھار جایا کرتا تھا، آرٹیکلز وغیرہ میں نہیں پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک اتوار کا دن تھا، کافی فالتو ٹائم تھا، تو میں نے آرٹیکل کھولا تو وہاں پہ اسٹریس کا ذکر ہوا تھا کہ یہ اسٹریس کی سمٹمز کیا ہیں، یہ کیسے آتا ہے، اس کو اوور کم کیسا کرنا چاہیے۔ اب وہ میری بالکل زمانہ طالب علمی تھا، 20 سال ایج تھی، تو میں بالکل اس طرح کے پرابلم سے نابل تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس وقت اس مرض نے مغرب کو تو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، لیکن ہماری طرف ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہماری طرف لوگوں کو اس نام سے بالکل آگاہی ہی نہیں تھی کہ یہ سٹریس اور یہ ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ابھی جب یہ لاسٹ ایئر 2-3 سال پہلے کرونا آیا ہے، کرونا کے بعد پھر یہ جو فائنینشیل پرابلمز کنٹری میں رائز ہوئی ہیں، تو اس کے بعد سے یہ اب بالکل یہ لفظ نہ صرف ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے بلکہ لوگ اس کا شکار بھی ہو گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ پیش آتا ہے، جس بھی بندے کو یہ پرابلم پیش آتا ہے اس کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اب سٹریس کا شکار ہو چکا ہوں، میں دباؤ کا شکار ہوں، میں اپنے کام اچھی طرح بخوبی انجام نہیں دے پا رہا، سست ہوں، مایوسی کا شکار ہوں۔ بہت ساری اس کی سمٹمز ہیں، لیکن مین اس کا یہی ہے کہ آدمی نیگیٹو تھاٹس میں بہت زیادہ گھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سٹیج آتی ہے، لوگ اس کو مان کے اس کے علاج کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہیں، کسی حادثے کے زیر اثر بھی آپ سٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں، کوئی فائنینشیل ڈسٹربنس ہے، کوئی پرابلم آپ کے ساتھ پیش آ گئی ہے، تو لوگ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ مطلب اس پرابلم کو علاج کرانے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہوتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے تو ہمارے اوپر پاگل کا ٹیگ لگ جائے گا، لوگ ہمیں مینٹلی ڈسٹرب سمجھ کر اگنور کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں لوگوں کو اس مرض کے کچھ پیشنٹ سے میں نے ڈیل بھی کیا ہے، ان کو میں نے کیور ہوتے بھی دیکھا ہے۔ بالکل یہ نیگیٹو تھاٹس سوسائٹی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور سائیکالوجسٹ، یہ دو لفظ ہیں۔ سائیکیٹرسٹ آپ کو میڈیسن دے گا، اس میڈیسن کے اندر جو بھی آپ کے دماغ کے اندر ڈسٹربنسز کریٹ ہو گئی ہیں وہ کیور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سائیکالوجسٹ ہے، سائیکالوجسٹ آپ کی تھراپی کرے گا باتوں کے ذریعے سے، وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرے گا۔ کوئی آپ کا ریلیٹیو بھی آپ کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے، سائیکالوجسٹ بھی آپ کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو مایوسی سے نکال کے واپس ایکٹیو لائف کی طرف لے کے آتے ہیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے، اور پھر اس کے اندر اگر تو مائنر قسم کا آپ کو سٹریس سمٹمز ہیں، مطلب شام کے وقت آپ کو مایوسی چھانے لگ جاتی ہے، آپ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ فوری طور پہ سپورٹس شروع کریں، کسی کھلے گراؤنڈوں کا رخ کریں، سپورٹس میں اپنے آپ کو انڈلج کریں، تو مائنر قسم کا سٹریس تو آپ کا اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی تھوڑا سا پرابلم سیریس ہے تو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ بلا جھجک کے سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں، وہ آپ کو ود ان نو ٹائم کیور کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ اس پرابلم سے اسکیپ کرتے رہے، جس طرح کسی بھی بیماری سے بھاگنے کا نتیجہ لیٹ کی صورت میں خطرناک اور جان لیوا ثابت ہوتا ہے، تو اس پرابلم سے بھی بھاگنے کا نتیجہ بڑے خوفناک اور پرابلمیٹک ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا ٹائم کے اوپر ہی علاج سب سے زیادہ عقل مندی اور بہتری ہے۔ بہت شکریہ۔